السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم الامت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے عشق رسول کے حوالے سے آج بات ہوگی، علامہ اقبال کے فقر کے حوالے سے بات ہوگی۔ صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ اب دیکھا جائے تو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس دور میں پیدا ہوئے جہاں پہ ایک طرف انگریز اور دوسری طرف ہندو دنیا تھا، اور ایک سکھ کمیونٹی بھی تھی، ان کو وہ بھی ان کے اس وقت کے نظریات کیا تھے وہ علیحدہ سے بحث ہے۔ اس کے بعد منافق طرز کے مسلمان، اور جو مسلمان موجود تھے وہ زبانی جمع خرچ کا شکار تھے، وہ قرآن احادیث سننا اور اسی طرح اسلامی تعلیمات کو آدھا سچ کے ساتھ قوم کو تفرقہ میں بانٹا جا رہا تھا، اور مسلمان کا ایمان جو تھا وہ اس قابل نہیں تھا کہ کسی کو وہ ہم خیال بنا سکے اور کسی کے دل و دماغ میں اٹھنے والی قدورتوں کو، نفرتوں کو ختم کرتے ہوئے اتحاد کی طرف لے کے جا سکے۔ تو فرقہ وارانہ کی وجہ سے مسلمان اجتماعی طور پہ میدان سے رائے اختیار کر گئے، اور جو اندرونی لڑائیاں اس نے جنم لیا، اور یوں مسلمان کی طاقت کمزور سے کمزور ہو گئی، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ مسلمان اس تعریف پہ پورا نہیں اترتا کہ تمہاری زبان ہوا کہ دوسرا محفوظ ہو۔ آج مسلمان کو دوسروں کے افکار و تخیلات سے متاثر تو ہوتا نظر آتا ہے، مگر اسلام کے لیے جو تعلیمات ہیں، ان کے لیے جو اپنی جان مال اولاد قربان کرنے کا جذبہ ہے وہ نظر نہیں آتا۔ تو لہٰذا علمی مباحثوں سے ہٹ کے علامہ اقبال نے میدان عمل کی طرف اشارہ کیا تاکہ حقیقی معنوں میں ہم اصحاب رسول اہل بیت کے نقوش پہ قدم رکھ سکیں جو انہوں نے ہمارے لیے چھوڑے، کہ زبانی جمع خرچ سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ حقیقی معنوں میں جب تک آپ میدان عمل میں کامیابیاں نہیں حاصل کریں گے اس وقت تک آپ اپنے آپ کو نہ تو اچھا مسلمان بنوا سکتے ہیں، نہ ہی اپنا جو مقام ہے مرتبہ ہے اس کو سمجھ سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ اپنے معاشرت اور نہ ہی آپ اقوام عالم، نہ ہی اقوام مسلمین کے مسائل کا حل لگا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم امہ کو، اب حکیم الامت کیوں علامہ محمد اقبال کو کہا جاتا ہے، آج میری بحث کا موضوع، گفتگو کا موضوع یہ ہوگا کہ علامہ محمد اقبال کو حکیم الامت، حکیم کہتے ہیں کسی کا علاج کرنے والا، قوم کا مسیحا، قوم کا کوئی مریض ہو، بیمار ہو تو اسے شفا، ایسا مسیحا ہو جو اس کو شفا دے سکے۔ اسی طرح جب قومیں ذہنی طور پہ بیمار ہو جاتی ہیں، میدان عمل سے راہ فرار اختیار کر لیتی ہیں، تو پھر وہاں پہ ایک ایسی شخصیت کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے جو لوگوں کو ان کی قلب و نظر میں حد درجہ کی بلندی پیدا کرتے ہوئے میدان عمل کی طرف لے کے آئے اور ان میں قربانی کا جذبہ پیدا ہو۔ تو لہٰذا اب دیکھا جائے تو حکیم الامت علامہ محمد اقبال کا ٹائٹل علامہ محمد اقبال کے کلام سے لگا۔ آج میں اپنی تمام سابقہ ویڈیو سے منفرد بنانا چاہتا ہوں تاکہ یہ نہ لگے کہ میرے جو ویڈیوز ہے وہ باقی سابقہ ویڈیو کا تسلسل ہے، تو میری کوشش ہوتی ہے، اور کچھ میں یہ رپیٹ چیزیں کرنی بھی پڑتی ہیں کیونکہ جس نے کوئی ویڈیو نہیں دیکھی تو چلو اس کو بھی وہ سابقہ ویڈیو سے کچھ نہ کچھ حاصل ہو جائے۔ تو لہٰذا علامہ محمد اقبال کو حکیم الامت کا ٹائٹل دیا گیا۔ علامہ محمد اقبال کو قائد اعظم محمد علی جناح اپنا لیڈر مانتے تھے، اور جبکہ علامہ اقبال کہتے تھے قائد اعظم ہمارے لیڈر ہیں، جبکہ دیکھا جائے تو دونوں عظیم شخصیات تھی۔ علامہ اقبال ایک فقر کے میدان میں، ایک جو انسان کی سوچوں پہ غلط قسم کے جو نظریات کے تحت ان کو میدان عمل سے راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، علامہ اقبال اس محاذ سے نبردازما کے جو اپنی حکمت بڑی باتوں سے، مومن کی فراست سے بچو اللہ سے دیکھتا ہے، اس سے لوگوں کو میدان عمل میں لانے کے لیے کوشاں تھے۔ اور دوسری طرف آپ جو ہے وہ مطالعہ میں غوطہ زن رہتے، قرآن میں غوطہ زن مرد مسلمان، تجھے اللہ کرے جدت کردار، اب اسی قرآن میں ترک جہاں کی تعلیم۔ اقبال فرماتے ہیں یہ اب علامہ محمد اقبال نے ایک طرف رہبانیت کی نفی کی ہے اور نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ اب ہر وقت یہ وقت کس شوق نے یہ لکھ دیا، مصرع محراب
مسجد پہ، یہ شوق گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا۔ ہر چیز اپنے وقت کے ساتھ اچھی لگتی ہے۔ آج 14 صدیاں، 15ویں صدی، 14 صدیاں سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہوا ہے، اور ابھی تک ہمارے مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ مثالی نہ تو ہمارے پاس حکمران ہیں، نہ ہی اچھے علماء دین ہیں، اور نہ ہی مرد مجاہدین ہیں جو قوموں کی تسخیر کر سکیں اور قوم عالم میں اپنا پرچم بلند کر سکیں، بلکہ یہاں پہ ہر کوئی ایک جس کو دیکھو موٹیویشن اسپیکر بنا ہوا ہے، اور جو جس کے فرائض ہیں وہ اس سے کام نہیں ادا ہو رہا، تو لہٰذا قومیں تباہ کر دی گئیں، امتوں کو تباہ کر دیا گیا۔ صوفی و ملا کی ناخوش اندیشی، کسے خبر کے ہزاروں سفینے ڈبو چکی، صوفی و ملا کی ناخوش اندیشی، یہ کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے، پیٹ ان کے، کیونکہ یہ حوث کے پجاری ہیں، ان کو مال و دولت سے پیار ہے، یہ ایمان بیچیں گے، یہ کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے، بلکہ اپنے گھر سونے کے بنانے کی طرف یہ رغبت ہے، جبکہ اصحاب رسول کا یہ وتیرہ تھا کہ اپنا گھر بار اور مال و دولت اللہ کی راہ میں لٹا کے، سر پہ کفن باندھ کے اقوام عالم کی تسخیر کے لیے، انسانیت کی بقا کے لیے نکلے۔ تو لہٰذا علامہ اقبال نے میدان عمل میں آنے کی بات کی، اور یہ جو رہبانیت تھی، ایک طرف صوفیہ کی ملا کی تو تکرار تھی، دوسری طرف جعلی قسم کے صوفیہ تھے جو تسبیح پھیرتے رہتے تھے اور مریداً ان کی خدمت کرتے تھے، کہتے تھے زندگی بڑی پرآسائش ہے، مگر ان میں درد دل نہیں تھا۔ نہ بچا بچا کے رکھ اسے جو شکست، نہ بچا بچا کے رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہوا تو عزیز تر نگاہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر نگاہ آئینہ ساز میں۔ اب دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دلوں میں ہوتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ سب کچھ چھین لیتا ہے، اور پھر بھی وہ اپنے بلند مقاصد کے لیے قائم رہتے ہیں، جیسے صوفی اعظام۔ تو اللہ تعالیٰ ٹوٹے دلوں میں رہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندوں سے ظاہری اسباب چھینتا ہے، اور ان میں وہ خوب پختگی بھر دیتا ہے، ان میں وہ اسٹرینتھ بھر دیتا ہے کہ بیت ایک بھی لڑتا ہے سپاہی، اور ایسا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد۔ اگر اللہ کی مدد آپ کے پاس نہیں ہے، نہ شامل حال نہیں ہے آپ کی ہر کام میں، فعل میں، تو یقیناً آپ خود غرضی کا شکار ہیں اور منافقت کا اور خود ساختہ نظریات کو پھیلا رہے ہیں۔ لہٰذا جب تک اللہ کی نصرت اور مدد آپ کے ساتھ نہیں ہوگی، وہ اسی وقت ممکن ہوگی جب آپ کی تربیت ہوگی، آپ کی نشستیں بالکل ٹھیک ہوں گی، شیطانیت کا آپ میں دخل نہیں ہوگا۔ تو آج جو نظریات اور عقائد، غلط قسم کے عقائد میں پھنسا کے مسلم امہ کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت میدان عمل سے راہ فرار کی گئی، تو لہٰذا اسی لیے علامہ محمد اقبال فرقہ واریت کی نفی کرنے والے تھے۔ آپ فرقہ واریت کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، بلکہ آپ کہتے تھے کہ یہ تو ایک ایسا محاذ قائم کیا گیا ہے تاکہ مسلمان آپس میں لڑتے رہیں، اور جو میدان عمل ہے اس سے وہ عمل پیرا نہ ہو سکے۔ تو حکیم الامت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا عشق کے حوالے سے مختلف ہم بیان کریں گے کہ علامہ اقبال نے عشق کا تصور کیسے دیا۔ اب دیکھا جائے تو اس دور میں بھی ایسے ہوں گے جو مختلف مفروضے اور دعوے اپنی طرف سے اور قائد لے کے بیٹھے ہوئے تھے، مگر علامہ محمد اقبال کا عشق رسول جو ہے وہ آئین قرآن کی تعلیمات کے مطابق ہے، کیونکہ قرآن بھی کردار کی بات کرتا ہے، پاکیزگی یک رنگی کی بات کرتا ہے، اور علامہ محمد اقبال بھی کردار کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ زبانی جمع خرچ نہیں ہوتا۔ اگر ایک بچہ والدین سے کہتا ہے میں بڑا ہو کے بڑا اچھا اس عہدے پہ جاؤں گا، فرض کریں تو مثلا میں کہہ دے کہ میں فلاں عہدے پہ جانا چاہتا ہوں، تو اس وقت تک تو اس کا دعویٰ ٹھیک لگتا ہے، مگر وہ اسی وقت جب بلوغت میں پہنچ جائے اور بڑا ہو جائے اور پھر بھی دعوے کرے تو والدین کہتے ہیں ہمارا بچہ نکھٹو ہو گیا، یہ بھی دعوے ہی کر رہا ہے، جبکہ اب اس کی عمر دعوے کرنے کے لیے اب یہ اپنے آپ کو ثابت کرنے کی ہے کہ واقعی اس کو کسی نہ کسی مقام پہ پہنچ جانا چاہیے۔ یہی حال آج کے مبلغان دین کا نظر آتا ہے کہ ابھی تک وہ علمی بحثوں سے باہر نہیں نکلے، اور جو علامہ محمد اقبال نے یہ وہام مسلمہ کے دور کرنے کی کوشش کی گئی، تو ابھی ان بحثوں سے باہر نہیں نکلے۔ تو اسی وجہ سے آج حقیقت یہ ہے کہ آج کوئی سچ نہیں بولتا، آج اللہ سے ہر ایک اللہ نے بغاوت کی ہوئے نظر آتا ہے۔ آج میدان عمل میں آج ہم نے دین کو تہواروں میں بانٹ دیا کہ فلاں تہوار منا لیا جائے تو ہم جو ہیں وہ میدان عمل میں تصور کیے جائیں گے، اور دوسروں کو پہ کیچڑ چھال کے خود کو اچھا ثابت کیا جائے، جبکہ مسلمان کی جو ڈیفینیشن سرکار فرما رہے ہیں مومن کی، وہ تو مومن تو تانا ہی نہیں دیتا، مومن نہ تو بیوقوف بنتا ہے اور نہ ہی وہ کسی کو تانا دیتا ہے۔ یہ ایک بڑی کلیئر تعریف بیان کی ہے مومن کی، کہ نہ تو وہ کسی سے
متاثر ہوتا ہے، یعنی کہ غلط بات میں کسی سے متاثر نہیں ہوتا، اور یعنی کہ وہ بیوقوف نہیں بنتا، اور کسی اس کو بیوقوف نہیں بنا سکتا، دوسری دفعہ بیوقوف نہیں بنے گا۔ اگر ایک دفعہ فرض کریں کسی نے بیوقوف بنا بھی دیا تو دوسری دفعہ بیوقوف۔ دوسری طرف یہ بیان کیا کہ مومن تانا نہیں دیتا۔ تیسری مومن کی جو ڈیفینیشن میں اسلام کی ہی تعلیمات سے ماخوذ کروں تو یہ بنتی ہے کہ مومن ایماندار ہونے کی وجہ سے، باکردار ہونے کی وجہ سے وہ بری باتوں کو بھی پسند نہیں کرتا، وہ اللہ نے بغاوت کرتا ہے ہر وہ چیز سے جو غلط معاشرہ تشکیل دیا جائے، جیسے جھوٹ بولنے والے معاشرے سے نفرت کرے گا مرد مومن، برے فحش گو لوگوں سے مرد مومن نفرت کرے گا۔ مومن کی یہ تعریف بھی جیسے میں انٹرپریٹ کرتا ہوں، مومن فحاشی والوں لوگوں سے نفرت کرے گا، حرام کھانے والوں سے نفرت کرے گا، ظلم کرنے والوں سے نفرت کرے گا۔ مومن اس کا نام کہ جتنے بھی ذہنی پستی کے بد خلاقی میں جو چیزیں پوشیدہ ہیں، مومن اس سے بیزار ہوتا ہے، کیونکہ اس کی ایمان کی روشنی اسے اس سے بیزار پیدا کرتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں لمحہ بلمحہ مومنین کے قلوب کی ابیاری کر رہی ہوتی ہے، ان میں میشک ٹھونس رہی ہوتی ہے، تاکہ انہوں نے کائنات کی تسخیر کا جو جذبہ ہے وہ اس پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے پوری دنیا کو تبدیل کرنا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق قائد اعظم فرماتے تھے کہ اقبال کے فکر کی روشنی میں ہم جو ہے وہ ایک پاکستان کے کئی پاکستان بنا سکتے ہیں، مگر بدقسمتی کی بات یہ دیکھیں کہ آج پاکستان کا نظام نہیں چل رہا، ہندوستان سے ہم نے پاکستان حاصل کر لیا کس بنیاد پہ کہ تمام زمین اللہ کا ملک ہے اور یہاں پہ اللہ کا نظام ہی رائج ہوگا، اس میں کسی ذاتی کسی کی پسند ناپسند کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اب علامہ محمد اقبال حکیم الامت کیوں تھے؟ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کئی ہندوستان سے پاکستان مان جاتے، کشمیر کا مسئلہ حل ہو جاتا، اس طرح جتنا بھی ہے پاکستان جو ہے وہ اگر اپنی جو وہ اساس نظریات پہ کاربند رہتے جو علامہ محمد اقبال اور نے دیے ہیں تو ہم اقوام عالم کی قیادت کرتے، بلکہ پاکستان ہی تمام دنیا کو لیڈ کرنے والا ہوتا، مگر ایسا نہیں ہے۔ یہاں پہ کردار، جیسے میں نے سابقہ ویڈیو میں بتایا کہ کردار نکل جانے کی وجہ سے وہ عہدے سے بھی لوگ بزدل ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ امتی رسوائی ہے باعث پیغمبر ہے۔ تو یہ اقبال کا جو ویژن تھا وہ یہی تھا کہ خالی جمع خرچ سے نکلیں، لڑائیوں سے نکلیں، کیونکہ تانے دینے والے تو اچھے مسلمان نہیں ہو سکتے، عیب ٹولنے سے نکلیں، بلکہ اپنے کردار سے ثابت کریں کہ آپ کتنے میدان عمل میں بہترین ہیں۔ تو علامہ محمد اقبال کے کلام کا جو سب سے بڑا وصف جو نظر آتا ہے، جو حکیم الامت کا ٹائٹل ان کے ساتھ لگتا ہے، وہ یہی ہے کہ علامہ محمد اقبال، اب دیکھا جائے تو فکری طور پہ اختلاف جو تھے مسائل کو حل کرنے کے لیے جید شخصیات میں وہ تھے، مگر کوئی بھی انہوں نے دین میں اضافہ نہیں کیا تھا کہ انہوں نے دین میں اضافہ کر دیا ہو۔ اس طرح صوفیہ اعظام کے حوالے نظر آتے ہیں تو صوفیہ نے دین میں اضافہ نہیں کیا، اسی طرح اصحاب رسول نے دین میں اضافہ نہیں کیا، اور جتنے بھی جو ہیں وہ انہوں نے دین میں اضافہ نہیں کیا۔ تو اب علامہ محمد اقبال کی باری آتی ہے ایک حکیم الامت کی، دنائے راز کی، ایک شاعر مشرق کی، تو علامہ محمد اقبال بھی دین میں اضافہ پسند نہیں کرتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ ان بحثوں لڑائیوں جھگڑوں کو چھوڑو جن میں تم پڑے ہوئے ہو، اور آپ اس طرف آؤ کہ آپ میدان عمل میں کس قدر کامیاب ہو۔ تو یہی وجہ تھی کہ پاکستان بن گیا کہ علامہ محمد اقبال نے تربیت فرمائی تھی اپنے اس دور کے مسلمانوں کی، جنہوں نے ابھی نیا کلمہ پڑھا تھا، ان میں بدعقیدیاں بہت زیادہ تھیں، بدعقائدیاں بہت زیادہ تھیں، میدان عمل سے رائے فرار اختیار کیے ہوئے تھے، اور انہوں نے اسلام کے صحیح معنوں میں تشخص جو ہے وہ اگر ان کے نقوش مٹ رہے تھے، اگرچہ خواجہ صاحب نے اور داتا صاحب کی تعلیمات کے اثرات برصغیر پاک و ہند پہ تھے، مگر وہ نقوش وقت کے ساتھ ساتھ مٹتے ہیں جب ایک باکردار شخصیت اس ظاہری زندگی سے، یہ ظاہری زمانے سے کوچ کر جاتی ہے۔ تو پھر جب تک ایک قاری قرآن جو چلتا پھرتا قرآن ہوگا اس صورت میں نہیں ہوگا، کوئی ترجمان اللہ کا نائب موجود نہیں ہوگا، تو لوگ جو ہیں ان میں ایمان کی حرارتیں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ وہ تو ایک ایسے سرچشمہ ہدایت ہوتی ہیں جن کو دیکھ کے لوگ صوفیہ سے لوگ اس کا نام کیا ہے، سچ بولنا سیکھتے ہیں، استقامت سیکھتے ہیں، صبر و رضا کی منازل طے کرنا سیکھتے ہیں، قربانی دینا سیکھتے ہیں، خالی ہاتھ بھی اپنے نصب العین سے نہ ہٹنا سیکھتے ہیں، اور یہی نہیں ہے بلکہ وہ مقامات جو جو لوگوں کی نظروں میں بالکل اوجھل ہوتے ہیں، صوفیہ اپنے
کردار کے ذریعے بتاتے ہیں کہ حقیقی معنوں میں زندگی کے رنگ کیا ہیں اور جو ظاہر بین دنیا میں تم پھنسے ہو وہ اس کی حیثیت کیا ہے. کیونکہ ظاہری نظریات عقائد تمہیں کچھ فائدہ نہیں دیں گے، بلکہ یہ زندگی گزر رہی ہے اور اس زندگی میں آپ وقتی طور پہ اپنی غلط شخصیت کے تحت، غلط نظریات کے تحت معاشرے کو تباہ تو کر دو گے، مگر دائمی عذاب تم پہ مسلط کر دیا جائے گا، تمہاری ہستی مٹا دی جائے گی. اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی ہستی مٹا لیتے ہیں اور اس کے رنگ میں رنگتے ہوئے کائنات کے نظام کو تبدیل کرتے ہیں، تو وہ ان کی جو عزتوں کے چراغ ہیں وہ ہمیشہ روشن رہتے ہیں. فرشتے بھی ان کا ورد کرتے ہیں، خدا بھی ان کو اپنی بارگاہ میں پکارتا ہے، خدا بھی ان کا ورد کرتا ہے، خدا بھی ان کی اللہ تعالیٰ. میں کہتا ہوں کسی کو پکارنا، کسی کی پرستش کرنا ہے نا، ہم ذکر کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں تو اسی لیے کرتے ہیں نا کہ ہمارے ایمان کی طاقت میں اضافہ اور ہم تمام معصیت اللہ سے ہٹ جائیں. اگر ہم کسی معصیت اللہ سے ہٹیں گی نہیں اور غلط قسم کی چیزوں میں پھنس جائیں گے تو اس کا مطلب ہے ہماری عبادت ناقص ہے. اور جن کی عبادت میں پختگی ہوتی ہے اور جو بھٹکتے نہیں ہیں اور یک رنگی ہوتی ہے، تو پھر ایسوں کا پھر اللہ بھی ورد کرتا ہے. اللہ بھی کیونکہ مرکز و محور مرد مومن ہوتا ہے، کیونکہ اس نے کائنات کا نظام تبدیل کرنا ہوتا ہے. پھر بندہ مومن کو اللہ پہ بھروسہ اور مومن کو اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے. تو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طرف دین میں اضافے نہیں کیے بلکہ کردار کی بات کی، جیسے سابقہ ویڈیو کردار کے حوالے سے، عشق رسول کے حوالے سے بنائی تھی. آج اس کے تسلسل میں اگلی نیکسٹ سٹیج میں پوائنٹ بیان کرنے جا رہا ہوں کہ کیسے اقبال رحمۃ اللہ علیہ وہ اس ڈیفینیشن کو فلفل کرتے ہیں کہ مومن کسی سے غلط قسم کی چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا اور وہ اللہ کی فراست سے دیکھتا ہے اور اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، تو پھر اس کی بات میں وزن ہوتا ہے، اسی سے پھر کائنات میں بہار ہوتی ہے. جیسے علامہ محمد اقبال کے ہونے سے ہی بڑے صغیر میں بہار تھی، اور آپ کی جو تعلیمات تھی اس کے ذریعے ہی ہم نے ناممکنات میں سے اور لا حاصل منزل کو بھی حاصل کر لیا. کیونکہ یہی کردار کی خوبصورتی تھی، یہی کردار صوفیہ میں نظر آتا ہے، یہی اصحاب رسول میں نظر آتا ہے، اور یہی اقبال کے جذب و مستی اور فقر میں نظر آتا ہے. تو لہٰذا اسی لیے ان تمام وجوہات کی وجہ سے علامہ محمد اقبال کو حکیم الامت کا لقب دیا. ابھی تو میں اپنی تمہید باندھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے میری جو اکثر مقصدیت کی بات ہے وہ اس سے کم ہو جو میں نے تمہید باندھی ہے، مگر اصل بات کیا ہے؟ اب دیکھا جائے تو جب عشق، اب اگر تم عشق میں ہے تم میں، تو پھر تم بارگاہ خدا سے، بارگاہ رسول سے کیوں دور ہو؟ کیا اب دعویٰ کرنا اور چیز ہوتی ہے، پریکٹیکلی عمل کرنا اور چیز ہوتی ہے. میں ان تمام بحث و مباحث سے دور جا رہا ہوں جو ایک طرف ظاہری طور پہ کردار کی بات کرتے ہیں، مگر جس کردار کی قرآن بات کرتا ہے وہ ان پہ پورا نہیں اترتے. ایک طرف وہ لوگ ہیں جو عشق کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر جو عشق کا معیار اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہ اس پہ پورا نہیں اترتے. اور ایک طرف اصحاب رسول ہیں، اہل بیت ہیں، صوفیہ اعظام ہیں جو حقیقی معنوں میں وہ عشق کی مفہوم کو، تعریف کو اور عشق کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو پہ پورا ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو لہٰذا ذات اس کی کہ کافر بھی کلمہ بولے. اب سرکار کی تو ہم جو تعریف ہے وہ تو کافر بھی بیان کرتے ہیں، کافر بھی اس کا نام کیا ہے. اور یہی نہیں ہے، غیر مسلم بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. مائیکل ہارٹ نے کتاب دی 100 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سر فہرست میں جگہ دی پر وہ مسلمان نہیں ہوا. ہندو ایسے دیکھیں گے وہ جو نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح میں کسی فرقہ واریت کو بھی ٹچ نہیں ادھر کر رہا، میں اپنے دکھی دل کے ساتھ مسلم امہ کی خستہ حالی کی بات کر رہا ہوں، مسلمانوں کے راہ فرار میدان سے فرار ہونے کی بات کر رہا ہوں، بادمالیوں کی بات کر رہا ہوں. اور مسلمہ کو جو عشق کے حوالے سے جو غلط تصورات پیش کی جاتے ہیں تو مجبوراً مجھے بتانا پڑتا ہے کہ عشق ہے کیا اور اقبال کے نزدیک عشق کا تصور کیا تھا. تو اب اگر حقیقی معنوں میں عشق کے تصور کو اجاگر نہیں کروں گا تو بڑا آسان ہے میرے لیے کہ میں بھی کسی نہ کسی فرقے میں جا کے اپنے لیے عشق کا پرمن لے لوں اور پھر میں اپنے آپ کو اس فرقے کے تحت زندگی گزاروں. مگر اسلام فرقہ واریت سے منع کرتا ہے کیونکہ قرآن کردار کی بات کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تم میں کردار ہوگا تو تم اشاک میں شامل ہوگے. اگر ہو عشق تو کفر بھی مسلمان نہیں،
نہ ہو تو مسلمان بھی کافر و زندگی. علامہ محمد اقبال نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ اگر بد کردار ہو جائیں گے, برے ہو جائیں گے اور جھوٹے اور منافق ہو جائیں گے تو آپ اللہ کی راہ سے روندہ درگاہ ہو جائیں گے. خالی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا, تو لہٰذا تم زبانی جمع خرچ سے نکلو اور حقیقی آنکھ سے دیکھو کہ تم کس مقام پہ فائز ہو. یہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے صرف باتیں ہی نہیں کی تھیں, بلکہ آپ کے تسلسل کے حوالے سے میں کچھ گفتگو کروں گا کہ علامہ محمد اقبال نے زبانی جمع خرچ کے عشق سے پرے جاتے ہوئے جب عشق کو بدنام کر دیا گیا, عشق رویا چلایا, میں جیسے اپنی عشق کی آج تک کسی نے عشق کی ڈیفینیشن نہیں بیان کی. میں کہتا ہوں عشق گلی گلی کوچا کوچا جنگلوں صحراؤں بیابانوں کا سفر کرتا ہے, اور چاہے عشق حقیقی ہو چاہے عشق مجازی ہو, پکیزہ و با کردار شخصیات میں حلول کہا جاتا ہے. پھر جو جذب و مستی کفیات ملتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے تحفہ ملتی ہیں, اور انسان پھر وہ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دیتا ہے, تو اور عشق مجازی میں بھی یہی ہوتا ہے کہ دو شخصیات ایک دوسرے کے عشق میں گم ہو کے لوگ ان کو مجنون دیوانہ پاگل کہتے ہیں, جبکہ وہ تمام دنیا کے معاشرے سے پرے دور, وہ اس کا نام کیا ہے, ایک دوسرے کی وردگاری ہوتی ہیں شخصیات. تو اسی طرح عشق حقیقی میں بھی جو عشاق ہوتے ہیں وہ اپنا سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں لٹا دیتے ہیں, اور عقل یار ہے سو بیس بنا لیتی ہے. عشق بیچارہ نہ ملا نہ حکیم نہ زہد. علامہ اقبال فرما رہے ہیں عشق عقل جو ہے نا وہ مکاریاں دکھاتی ہے, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشا لبے وہاں بھی. اب جب کہ عشق کی ڈیفینیشن جو بیان کی جاتی ہیں کہ ہستی مٹانا اور تمام معاشرے سے ہٹ جانا, مگر آج کل کے ظاہر بین لوگ تو اچھی باتیں کر کے برگزیدہ شخصیات کے نام پہ بلیک میل کر کے اپنے لیے تو اسباب پیدا کرتے ہیں, عزتیں حاصل کرتے ہیں, جبکہ حقیقی طور پہ وہ سچ بھی نہیں بول رہے ہوتے, با کردار بھی نہیں ہوتے, پکیزہ بھی نہیں ہوتے. تو واٹ از دس, کوئی قرآن کے نام پہ کوئی حدیث کے نام پہ بلیک میل کر رہا ہے, کوئی اس طرح اصحاب کے کوئی اہل بیت کے نام پہ کوئی نبی کے نام پہ بلیک میل کرتا ہے, جبکہ انہوں نے وہ مقام نہیں حاصل کیے گئے کہ جن چیزوں سے ہم وابستگی ظاہر کرتے ہیں ہم ان کے غلام کا ٹائٹل حاصل کر سکیں. تو علامہ اقبال نے پھر عشق سے آگے کی ایک اسٹیج دے دی. علامہ اقبال نے عشق سے آگے کی اسٹیج بتا دی, وہ تھا خودی کا تصور. چلو ٹھیک ہے, چلو تم اپنے دل کو خوش کر لو, تم اپنے آپ کو عشاق میں شامل کرتے ہو کر لو, تم اپنے آپ کو بڑے بڑے دعوے کرتے ہو کر لو, مگر ایسا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بنیاد, قوم کے حق میں لعنت ہے وہ کلیم الہی. علامہ اگر ہو قوت فرعون کی در پردہ مرید, قوم کے حق میں لعنت ہے وہ کلیم الہی. تو علامہ محمد اقبال پھر بیان کرتے ہیں کہ جوہر زندگی ہے عشق, جوہر عشق ہے خودی, آہ کہ یہ تیغ تیز پر دیے نیام ابھی, عقل ہے بے زمام ابھی, عشق ہے بے مقام ابھی, نقش گر ازل تیرا نقش نام تمام ابھی. عقل و دانش و دین و فن بندگی حوث تمام, عشق گرائے کشائے گا فیض نہیں عام ابھی. عشق کا تو فیض عام ہی نہیں ہو رہا, کیونکہ جو اپنے آپ کو عشق کا سمجھتے ہیں وہ تو عشق سے ہی پرے نظر آتے ہیں, وہ سب مفادہ سمیٹنے کی طرف جاتے ہیں, جبکہ عشق تو قربانی سکھاتا ہے, جیسے ہم اصحاب رسول اہل بیت و صوفیہ کے عشاق سے سیکھتے ہیں. تو یہاں پہ تو قربانی ہے ہی نہیں ہے, یہ تو بیوقوف بنا رہے ہیں لوگوں کو سارے. تو علامہ اقبال ان چیزوں سے متاثر نہیں ہو رہے, کیونکہ میدان جنگ لگی ہوئی ہے, پاکستان کا حصول حاصل کرنا ہے, اور دوسری طرف مولویوں کی آپس میں لڑائیاں ہیں, تیسری طرف ہندو بنی ہیں, چوتھی طرف مکار عیسائی ہیں, ڈیوائڈ اینڈ رول کے قائل ہیں, کسی کو منہ میں پیسے دھون دیے, کسی کو تھوڑا سا منصب دے دیا اور مسلمانوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے. اور علامہ اقبال ان مشکل ترین حالات میں قوم کی صف بندی کر رہے ہیں تاکہ, اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ آپ کے ہر چیزیں چھین لی جائیں گی, جائیداد چھین لی جائے گی, مال و دولت چھین لیا جائے گا, گھر چھین لیا جائے گا, سب کچھ چھین لیا جائے گا, اور پھر بھی وہ پتہ نہیں وہ منزل ملتی ہے کہ نہیں ملتی. اور اقبال کا کیا مقام تھا کہ انہوں نے وہ قربانی کا جذبہ بڑھا دیا, حالانکہ وہ تو لا حاصل چیزیں نظر آ رہی تھیں, مگر انہوں نے مسلمانوں نے قربانیاں دیں, اپنا سب کچھ لٹا دیا, اپنی جانیں لٹا دیں, اور پھر آخر پاکستان مارز وجود میں آ گیا. تو یہ ہے کردار کی بات. تو علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ تو سارے خواہش نفس کے پہ جا رہی ہیں, تو جبکہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے دوزخ میں پھینکا جائے گا جو خواہش نفس کی. پھر علامہ اقبال نے خودی کا تصور دے دیا, تبدیل کر دیا عشق کے مفہوم کو خودی کے ساتھ, کہ چلو عشق اب فرض کر لیتے ہیں جو ظاہری اشاق رہ گئی ہیں انہیں دنیا میں جو خرابیاں نظر نہیں آتی, وہ بدانے عمل سے رائے فرار ہیں, وہ بس ایک جگہ پہ بیٹھ کے جعلی صوفیہ کی طرح اپنا آپ منوانا چاہتے ہیں اور بڑے بڑے دعوے کرنا چاہتے ہیں, جبکہ
علامہ اقبال نے پھر خودی کا تصور دے دیا. علامہ اقبال کا خودی کا تصور، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقریر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے، تو کیا چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے. خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے. جوہر زندگی ہے عشق، جوہر عشق ہے خودی. علامہ صاحب فرماتے ہیں جوہر زندگی کا جوہر جو ہے نا، جو حاصل ہونا چاہیے کسی انسان کے لیے، باشعور انسان کے لیے، ایک بیدار مغز انسان کے لیے، وہ عشق ہے. اور عشق کا حاصل یہ ہے کہ جب تک منزل تک نہ پہنچا جائے عشق کا مفہوم پورا نہیں ہوتا. اور وہ یہی ہوتی ہے منزل کہ خدا بندے سے راضی ہو جائے اور اس کا عشق جو ہے نا وہ پایہ تکمیل تک پہنچ جائے. اس کے عشق کو جب سر مل جائے گی کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا عاشق ہے، تو پھر ہی حقیقی میں نے عشق لائے گا. ورنہ پھر کیا ہوگا، وہ آپ کا دعوت ہوگا مگر ادھر سے قبولیت نظر نہیں آ رہی، قبولیت نظر نہیں. اسی لیے صوفیہ اعظام کی شاخ میں عشق میں اور عام لوگوں کے ملا کے عشق میں بہت زیادہ فرق ہے. ملا کی اذاں اور ہے، توافت نہیں الفاظ و معنی میں، ایسا توافت نہیں الفاظ و معنی میں، لیکن ملا کی اذان ہو ہے، مجاہد کی اذان ہو رہا ہے. تو قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اسے کیا سمجھے دو رکعت کے امام. تو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے خودی کا تصور دے دیا کہ وہ تصور ہی ہے ہی کیا. خودی کا تصور یہی تھا کہ انسان اپنی تربیت کرواتے ہوئے وہ مقامات حاصل کر لے کہ خدا بندے کو چن لے اور بندے کو اس سے خود خدا کہے کہ تو ہی میری رضا ہے، تو ہی اس کائنات کو تبدیل کر دے. مجھے تجھ پہ اعتماد ہے، تو بدلے گا نہیں، تو کسی سے متاثر نہیں ہوگا، تو پوری دنیا کے نظام کو تبدیل کرے گا. تو لہٰذا ادھر چلے جاؤ، میں کہہ رہا ہوں شرارتیں کر رہے ہیں، مجھے بہت برا لگ رہا ہے، چلو ادھر. تو لہذا خودی کا علامہ محمد اقبال نے تصور دیا کہ خودی کا تصور دیا کہ جب تک ایسا نہ ہو تو کلیمی کار بے بنیاد. اگر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خدا کی مدد نہ ہوتی تو یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ فرعون کے پاس سے اپنی قوم کو چھڑا کے لے آتے. حضرت خواجہ صاحب کے ساتھ خدا کی مدد نہ ہوتی تو نائب رسول جو کہا جاتا ہے نائب رسول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے انڈیا گئے، سرکار کا فیوز و برکات نہ ملتی اور اس کا نام کیا اللہ تعالیٰ کا کہ ترجمان نہ ہوتے، نائب نہ ہوتے، تو کیسے ممکن تھا کہ وہ ہندوستان کو فتح کر سکتے. تنہا ایک مرد مومن فتح کر رہا ہے، ایک اللہ کا ولی فتح کر رہا ہے اور پرتھوی راج چوہان کا خاتمہ ہو جاتا ہے. ہر چیز ان کے پاس ہے، مگر ایک مرد مومن کے قدموں میں نہ لرزش آئی اور نہ مرد مومن اپنے مقاصد سے ہٹا، اور تنہا خواجہ صاحب نے دنیا فتح. یہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب آپ کے پاکیزہ کردار ہوتے ہیں، آپ تانا نہیں دیتے. صوفیہ نے خواجہ صاحب نے کون سا ان کو کہا تھا کہ تم ایسے ہو تم ویسے ہو، تانے تو نہیں دیے. ادھر جا کے بیٹھے تو خود ہی ان سے لڑنا شروع ہو گئے. اسی طرح آج مولویوں کی لڑائیاں جاری ہیں اور اپنے لیے مفادات سمیٹتے ہیں، سیاستدانوں کی لڑائیاں جاری ہیں، مفاد سمیٹتے ہیں. جب ان کے کردار کی باری آتی ہے تو ہر کوئی جھوٹا منافق یوٹن اور بد کردار نظر آتا ہے. تو لہٰذا پھر ڈیلیورنس پاور بھی تو ویسی ہی ہوگی نا. تو ایسے لوگ کیسے ممکن ہے کہ جو اچھے انسان نہیں ہیں، نہ تو وہ اچھا باپ بن سکتا ہے، نہ اچھا انسان اچھا حکمران بن سکتا ہے، نہ اچھا انسان مبلغ دین بن سکتا ہے، نہ ہی اچھا انسان انصاف کے منصب پہ فائز ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں سیلف کنٹرول نہیں ہے. سیلف کنٹرول نہیں ہوگا تو پھر وہ ذاتی پسند ناپسند پہ جب فیصلے ہوں گے تو معاشرے تباہ ہو جائیں گے. اسی طرح جب مولوی اپنی ذاتی ناپسند پہ تبلیغ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو قرآن کے احکامات کو ہی چھپا دیتے ہیں. تو علامہ اقبال کے خودی کا تصور جو تھا حقیقت میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے ماخوذ تھا. میں نے جیسے ریسرچ کی تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و واقعات دیکھے تو وہی مراحل تھے درپیش خودی کے مسافر کو جو اس کا نام کیا ہے علامہ محمد اقبال نے بیان کیے تھے. یعنی کہ جو علامہ محمد اقبال نے بیان کیا وہ ایسے لگتا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس سے ہی خودی کا تصور اخذ کر رہے ہیں. تو میں نے بھی خودی کا تصور لکھا.
تو اب میرا خواب، میں نے ڈرامہ لکھا تھا علامہ محمد اقبال کے والے سے، تو اس پہ اس لیے کام نہیں ہو سکتا کہ یہاں یہ سارے حوث کے پجاری، بد کردار، جھوٹے منافق قسم کے حکمران ہیں، کسی کو کردار کی باتیں ہضم نہیں ہوں گی، حتیٰ کہ جو بڑی با کرداری کی بات کرتے ہیں مجھے وہ بھی بد کردار نظر آتی ہیں، جو بڑے انصاف کی بات کرتے ہیں وہ بھی مجھے ظالم نظر آتے ہیں، جو یعنی کہ اس سے پہلے کہ تمہیں کوئی جھوٹا کہہ دے خود کو سچا ثابت کر لو، آج کل تو یہ دور نظر آ رہا ہے، حالانکہ تمہیں کوئی بد کردار کہہ دے تم دوسروں کو بد کردار کہہ دو، آج یہ دور چل رہا ہے، یعنی کہ گڑ گڑ کی طرح رنگ بدلنا اور سچائی سے دور ہونا، حق سے دور ہونا، یہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ تو پھر ایسے میں کیسے ممکن تھا کہ نہ صرف پاکستان بلکہ پورے اقوام عالم کی ڈائریکشن کے لیے یہ ایک انمول قسم کی پروڈکشن ہوتی ہے، مگر کیسے ممکن تھا اس پہ کوئی کام کرتا، کیونکہ سارے سیاستدانوں کو جب اپنی کرتوتیں نظر آنی تھی، مولویوں کو اپنی کرتوتیں نظر آنی تھی، عام افراد معاشرے کو اپنی کرتوتیں نظر آنی تھی، اس میں اقبال کے شہین کا جو کردار میں نے لکھا تھا کہ وہ ہر چیز سے بیزار ہے، جتنے بھی اضافے کیے ہوئے تھے فکری طور پہ، عملی طور پہ اور کردار کے حوالے سے، وہ ان سے بیزار ہے، اس کا کائنات کی تسخیر کا نظام ہو رہا ہے، تو ان سب نے کیسے معاشرے نے قبول کرنا تھا اس کو؟ خودی سے اس طلسم و رنگ و بو کو توڑ سکتے ہیں، یہی توحید تھی جس کو نہ تو سمجھا نہ میں سمجھا، خلوت میں خودی ہوتی ہے خود گیر لیکن خلوت نہیں اب دیر و حرم میں بھی میسر، قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی، ہو صاحب مرکز تو خود ہی خود خدائی، واہ، ہو صاحب مرکز تو خود ہی خود خدائی، یعنی کہ جو اللہ کا بندہ ہے، جو خودی کا مسافر ہے، وہ صاحب مرکز ہے، اور وہ خودی کا مسافر ہے، تو وہ خودی کے مقام پہ فائز بندہ خود، وہ خودی خود خدائی، خودی کیا ہے خدائی بن جاتا ہے، خودی کیا ہے خدائی، یعنی کہ خدا کے احکامات کو وہ استعمال کرتے ہوئے، جو اللہ تعالیٰ اس کو قوتیں دیتا ہے، طاقتیں دیتا ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ پوری دنیا میں چھانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تقلید سے نکارا نہ کر اپنی خودی کو، کر اس کی حفاظت کی یہ گوہر ہے یہ گانا، خودی کے ساز میں ہے امید جاویداں کا پیغام، جاویداں کا سراغ، خودی کے ساز سے روشن ہے امتوں کے چراغ، نہ ہو نو امیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے راز دانوں میں۔ صوفی اعظم کبھی ناامید نہیں ہوتے، کیونکہ انہیں میشق اللہ تعالیٰ پلاتا ہے، تو وہ ناامید نہیں ہوتے، وہ کم وسائل میں بھی گزارا اچھا کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ ان کی نمو کر رہا ہوتا ہے، ان کو تر و تازہ کر رہا ہوتا ہے۔ تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں یہ چار سو بدل جائے، محرم خودی سے جس دم ہوا فقر، تو بھی شہنشاہ میں بھی شہنشاہ، خودی میں ڈوب زمانے سے ناامید نہ ہو، کہ اس کا زخم ہے در پردہ اہتمام رفو، آگ اس کی پھونک دیتی ہے برنا و پیر کو، لاکھوں میں ایک بھی ہو اگر صاحب یقین۔ اب علامہ محمد ہوئی نہ شہی میں پیدا بلند پروازی، خراب کر گئی شہی بچے کو صحبت زاغ، فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، جو مسلمانوں کو سلاطین کا پرستار کرے۔ یہ میری تحریر تھی میرے خواب ڈرامے کے والے سے، تو اس میں نے خودی کا تصور لکھا تھا، ادھر سے میں کچھ چیزیں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا۔ کسے نہیں تمنا سروری لیکن خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے، یہ کافری نہیں تو کافری سے کم بھی نہیں، کہ مرد حق ہو گفتار حاضر ہو موجود۔ علامہ محمد اقبال کا کلام، مولوی کہتا ہے جو مرضی کو رب بخش دے گا، امتوں کو تباہ کر دیا، قرآن کے خلاف کھڑا کر دیا، دوسری طرف اللہ نے بغاوت پیدا ہو گیا، تیسری طرف علامہ اقبال فرما رہے ہیں کہ وہ میری نظر میں کافر ہے، جو معاشرے میں طاغوتی طاقتیں ہیں، جو معاشرے میں شیطانیت کا راج ہے، اگر اس کے خلاف اس کے دل میں نفرت نہیں ہے، اس کو معاشرے کو تبدیل کرنے کی چاہ نہیں ہے، کہ معاشرے کی جتنی برائیاں اس کو، جیسے انبیاء کا وصف ہے کہ وہ معاشرتی برائیوں کے خلاف جہاد کرتے ہیں، تو کیسے ممکن ہے وہ اچھا انسان ہوگا؟ بلکہ وہ تو اس کی عادات اور سوچیں جو ہیں کافروں جیسی ہو جائیں گی۔ تو یہ علامہ محمد اقبال بیان کریں، کیونکہ مرد مومن خدائے لم یزل کا دستے قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کر غافل کہ مغلوب گماں تو ہے، یقین محکم عملے پہ ہیں محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ اس راز کو فاش کرے روح محمد، آیات الہی کا نگہباں کے در۔ روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے علامہ اقبال نے بڑا اچھا لکھا، شرازہ ہوا ملت محروم کا ابتر،
اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے، وہ لذت شوب نہیں بحر عرب میں، پشیدہ ہے مجھ میں وہ طوفان کدھر جائے، ہر چند ہے بے قافلہ و راہلہ و زار، اس کو ہو بیاباں سے خودی خواں کدھر جائے، اس راز کو فاش کر روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حیات الہی کا نیکے باں کدھر جائے، مسکینی و محکومی و نومیدی و جاوید، جس کا یہ تصوف ہو وہ اسلام کا ایجاد ہے، زندہ فقط وحدت افکار سے ملت، وحدت ہو فنا جس سے وہ الہام بھی الہاد، وحدت کی حفاظت نہیں بے قوت و بازو، آتی نہیں کچھ کام یہاں عقل خدا داد، قوت و طاقت حاصل کرنے کا مسلمانوں کو علامہ محمد اقبال کہتے ہیں یہ بحث و مباحثے چھوڑو، اپنی قوت میں اضافہ، اے مرد خدا تجھ کو وہ قوت نہیں حاصل، جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کر یاد، ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ نکل کر خانگاہوں سے رسم شبیری ادا کر، اور دوسری طرف جو بھی ناقص ہیں ذہنی طور پہ ان کی تربیت ہی نہیں، وہ علامہ صاحب فرمانے جاؤ اپنی تربیت کرو، جو تربیت ہی یافتہ ہیں انہیں کہہ رہے ہیں کہ آؤ میدان عمل میں آؤ، ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ پیغامات ہیں۔ یہ پیام دے گئی ہے مجھے بعد صبح گاہی، کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام پادشاہی، جوہر زندگی عشق، جوہر عشق ہے خودی، آہ کہ یہ تیز پردی نیام ابھی، خودی میں ڈوب جا غافل یہ سر زندگانی ہے، نکل کا ہلکا شام و سحر سے جاویداں ہو جا، دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت، ہو جس کی نگاہ زلزلہ عالم افکار، پیرانے کلیسا ہوا کہ پیرانے کلیسا ہو کہ شیخان حرم ہو، نے جدت گفتار ہے نے جدت کردار ہے، خودی کی موت سے مشرق کی سرزمینوں میں ہوا نہ کوئی خدائی کا رازداں پیدا۔ اب علامہ محمد اقبال کے فقر محمدی اور فقر شبیری کے حوالے سے میں نے بات کی تھی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ فقر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر ایک ہی تھا کہ قوموں کو جو ہے وہ وقت کے فرعون و یزیدوں سے نجات دلانی ہے، اور خدا کے احکامات سے جو پرے ہیں ان کو خدا کے احکامات یاد دلانے ہیں، اور خدا کے نظام کو رائج کرنا ہے تاکہ انسانیت کی تذلیل نہ ہو۔ تو علامہ محمد اقبال نے خودی کے حوالے سے جو بتائی تھی نا، میں کہتا ہوں خودی کے مسافر کے لیے، جو خودی کے مسافر ہے، اگر کوئی خودی کا مسافر بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے میں چند پرنسپل میں نے لکھے تھے، جو میں نے اپنی اسلام کی پہ ریسرچ کی، سرکار کی سیرت کو دیکھتے ہوئے، علامہ اقبال کے پیغام کو دیکھتے ہوئے، جو خودی کے مسافر کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ میں نے جیسے سوچتا ہوں اور علامہ اقبال کے کلام سے ماخوذ ہیں، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو وہ سچائی سے وابستگی اختیار کر لے، یعنی کہ سچ بولے۔ آج مسلمان سچ نہیں بولتا، تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں، خودی مسلمان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے، زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا اصل، دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں، تیری نماز میں باقی جلال ہے نہ جمال، تیری اذان میں باقی نہیں میری سحر کا پیغام۔ پہلے تو مسلمان ہونا، پہلا تو حقیقت سچائی ہے کہ مسلمان، اور مسلمان ہوتے ہوئے بھی سچ بولے، خالی زبانی جمع خرچ کرنے والا نہیں۔ پھر دوسری چیز جو اسلام جس پہ پورا قرآن نے اگر ایک مفہوم میں باندھ کر تو وہ پاکیزگی ہے، یہی اقبال بھی اپنی قلب و نظر میں پاکیزگی کی بات کرتے ہیں۔ نگاہ شوق میسر نہیں تجھ کو، تیرا حجاب ہے قلب و نظر کی ناپاکی، یہ کائنات چھپاتی نہیں وجود اپنا، ذرہ ذرہ میں اشوق اشکار آئی، نگاہ شوق میسر نہیں تجھ کو، تیرا وجود حجاب ہے قلب و نظر کی ناپاکی، دل بیدار فروکی دل بیدار کراری، مس آدم کے حق میں کیمی ہے دل کی بیداری۔ قلب و نظر میں پاکیزگی، قلب کی سچائی، یہ اقبال نے بہت اس پہ کام کیا۔ دل بیدار پیدا کر کے دل خوابدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے۔ یہی صوفیہ زام بھی ساری زندگی اپنے قلب کی اصلاح کے حوالے سے کام کرتے ہیں، اور اپنے قلب کے حوالے سے جو روحانی منازل طے ہوتی ہیں، اور عشق کا جو پرمٹ قلب کی پاکیزگی اور یکرنگی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جو اللہ کی طرف سے الہام ملتے ہیں قلب کے حوالے سے، یہ بھی میں ویڈیو بنا چکا ہوں۔ بہرحال یہ دوسرا میں نے یہ اسٹیج لکھی تھی۔ تیسرا
یہ ذکر، یہ نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں. نہ رہے نہ روح میں پکیزگی تو ہے نہ پید، ضمیر پاک و خیال بلند و ذوق لطیف. تیسرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہونا. اور یہ عشق ایسا نہیں ہے کہ ظاہری طور پہ عشق کرنا کہ خالی داموں کی حد تک کہہ لینا کہ میں نے سرکار کی ذات پاک کے حضور نعت پڑھ دی تو میں عاشق ہو گیا ہوں، یا کہنا کہ میں نے پیسے سمیٹ لیے ہیں سرکار کی نسبت سے میں عاشق ہو گیا ہوں، یا کوئی کہے کہ میں قرآن پڑھ دیا ہے تو میں عاشق ہو گیا ہوں، اور لوگوں کو اور 2 وقت کی نماز کرا دی ہے تو میں عاشق ہو گیا ہوں. ایسے نہیں ہے میں نے نماز پڑھ لی ہے تو عاشق ہو جاؤں گا. عشق تو قربانیاں سکھاتا ہے. یہ تو بھی ابتدائی مرحلے ہیں، ابھی تو ABC سیکھ رہے ہیں عشق کی، جس کی ڈیفینیشن آپ بیان کر رہے ہیں. ابھی تو عشق میں یہ ہے کہ آپ اپنی ذات سے، آپ جیسے بیج کی ہستی مٹ جاتی ہے اور پھر پودا نکلتا ہے، اسی طرح آپ کی ہستی مٹ جائے اور تمام آپ کے دل میں جو ہے نا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت اس قدر وار دو کہ جو سرکار کی تعلیمات ہیں وہ آپ کے دل میں گھر کر جو ذرا بھر بھی آپ میں شبہ نہ ہو. تو یہ عشق کی ڈیفینیشن ہے کہ آپ بھی صحابہ رسول کی طرح اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دیں. تو یہی پھر عشق ہے. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی راہ. اور ہر ایک زندگی کے فعل میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ذات پاک ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے. اگر یہ چیز نہیں اور ہم ریا کاری کر رہے ہیں اور منافق کے تحت ہم لوگوں کو بیوقوف بنا، تو یہ چیزیں پھر آپ کو پھر وہ مقام نہیں دلا سکتی جو حقیقی معنوں میں شاک آتا ہے جیسے صوفیہ کو یہ حاصل ہوئے. اگر وہ عشق تو ہے کفر بھی مسلمان، نہ ہو تو مسلمان بھی، نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر زندگی. عقل و دل و نگاہ کا مرشد اب نہیں ہے عشق. عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کے دات تصورات. عقل کو بھی درست اگر کوئی چیز کر رہی ہے تو وہ عشق ہے، دل کو بھی اگر کوئی چیز درست کر رہی ہے تو وہ عشق ہے. کیونکہ عشق جذب و مستی کیفیت پیدا کرتا ہے. مگر عشق کیسے ہوگا؟ پہلے آپ کی پکیزگی ہوگی، سچائی پہ کاربند ہوں گے، پکیزگی ہوگی، آپ کے دل صاف ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عشق کا حلول ہوگا. تو پھر عشق جو ہے نا وہ آپ کے جتنی بھی وہ تو میں نا ختم کر دے گا. پھر آپ جھگڑوں میں نہیں پڑیں گے بلکہ آپ تو میدان عمل میں اتر جائیں گے یہی. اور آپ اپنی ہستی کو مٹا دیں گے، اپنا ہر کچھ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی قربان کرنے کی طرف جائیں گے. اور یہ جو جتنے بھی ہیں نا لڑائیاں جھگڑے یہ بھی ختم ہو جائیں گے. مگر وہ اسی وقت ہے جب آپ میں عشق حلول کرے گا. تو یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ یہ جو عشق کی تعریف ہے نا وہ حضرت سلمان فارسی کی طرف بھی ایک شعر میں یہ اشارہ ہوتا ہے کہ کفر بھی مسلمانی کیسے بنی، کہ حضرت سلمان فارسی نے کس طرح سرکار علیہ وسلم کے پیغام کو قبول ابھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سنا تھا آپ نے، اور کیسے مختلف راہبوں نے بتایا کہ ابھی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں دنیا میں، تو کیسے وہ مدینہ تک پہنچا اور کیسے اس نے سفر طے کیے اور کیسے غلامی معنی زندگی سے نجات حاصل کرتے ہوئے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ میں شامل ہوئے. تو یہ ہے کہ وہ اگرچہ ابتدائی طور پہ وہ اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا مگر اس کے عشق جذبہ عشق تھا کہ وہ عشق سے کھینچ کے منزل کی طرف لے کے جا رہا تھا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو. تو یہ چیز یہاں پہ اقبال کے حوالے سے نے شعر میں کوٹ کی ہے. تو سچائی کے لیے تڑپ، درد دل پیدا ہونا. جب آپ میں عشق ہو جائے تو پھر آپ میں درد و دل بھی ہوگا، احساس بھی اللہ تعالیٰ دے گا. تو یہ اس کا نام کیا میں نے اس میں بیان کیا ہے. پھر خودی کی پرورش اور تربیت کروانا. اگر آپ اپنی حقیقی منازل سے دور ہیں اور آپ کو ویژن اور حکمت و دنائی نہیں ملی تو اس کا مطلب ابھی آپ کے قلب و نظر میں بہت زیادہ عمل کرنے کی ضرورت ہے اس کے حقیقی والے سے. تو پھر آپ ایسے طبیب کی تلاش میں، جیسے علامہ اقبال کو حکم الامت کہا جاتا ہے، جو جیسے میں نے ابھی تمہید مان دی، تو اسی طرح آپ پیر و مرشد، جیسے علامہ اقبال مولانا روم کو اپنا پیر و مرشد کہتے تھے، حالانکہ مولانا روم اس وقت موجود نہیں تھے. آج میں داتا صاحب کو اپنا پیر و مرشد کہتا ہوں. جیسے علامہ اقبال کو کوئی پسند نہیں آتا تھا کسی کو وہ اپنا وہ پیر و مرشد کہیں ظاہری طور پہ، اس طرح داتا صاحب اگر ظاہری طور پہ موجود نہیں ہیں مگر میں ان کو اپنا پیر و مرشد تصور کرتا ہوں، کیونکہ میرے دل کو چین قرار یہ جتنے ظاہر پین صوفی ہیں ان سے مل ہی نہیں سکتا. اور یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ میری شخصیت کو وہ اس کا نام کیا ہے اپنے کنٹرول میں لے کے آ سکیں اور کہہ سکیں کہ ہاں صرف اس کا نام کیا ہے ہم آپ کے پیر و مرشد بننے کے قابل ہیں. اور آپ مطلب کہ مجھے تو میں تو ان سے بزن نظر آتا ہوں. تو جب عقیدت ہی پیدا نہیں ہو رہی تو وہ پیری مریدی کیسی. تو لہٰذا میں کسی سے بھی متاثر نہیں ہوتا. ظاہر بین جتنے بڑے بڑے اب گدی نشین آپ پورے پاکستان میں دیکھ لیں، آل اوور دا ورلڈ دیکھ لیں، تو میں داتا صاحب کو اپنا پیر و مرشد مانتا ہوں. تو مجھے نہیں چین کرا رہا ہے کہ میں ایسے ہی جس مرضی کے پاس بھاگوں، بلکہ میں نے جو روحانی منازل کے حوالے سے باتیں کی اور اب تو مجھے جو جیسے وہ زیارتیں ہوتی ہیں اور جیسے وہ میری روحانی منازل طے ہو رہی ہیں، تو کیسے ممکن ہے کہ وہ میں
حتیٰ کہ میں مسجد میں جاتا ہوں تو مجھ سے وہ مولوی کا خطبہ ہضم نہیں ہو رہا ہوتا، کس طرح اس کی تبلیغ جو ہے وہ اسلام کی پیغام سے ناآشنا مجھے نظر آتے ہیں۔ تو کیونکہ جس نے اقبال کو ساری زندگی پڑھا ہو تو اس کے جو لیول ہو اس پہ تو کہیں بھی جو ایسا نظر نہیں آئے گا کہ وہ کسی کے بیان سن کے اس کے دل میں تھوڑا سا وہ راحت محسوس ہو، بلکہ وہ تو دیکھے گا کہ یہ کس طرف بیٹھے ہوئے ہیں مقام پہ، ان کے مقامات کتنے چھوٹے چھوٹے ہیں اور جو عشق کے مقامات کیا ہیں اور یہ کیا کیا ہو رہا ہے، اور وہ تو مرد مومن تو پھر کوس دینا اپنے آپ کو کہ ہو کیا رہا ہے۔ پیر صحبت پیر روم سے مجھ پہ ہوا یہ راز فاش، لاکھ حکیم سر بجیب کلیم سر بکاف۔ آگے علامہ اقبال خودی کی حفاظت کرنے کا ذکر کر رہے ہیں، خودی کو درجہ کمال تک پہنچانے کی بات کر رہے ہیں کہ جب تم میں خوبیاں وصف پیدا ہوں گی، جب تم میں عشق ہو جائے گا نا تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک آپ کو کمالات سے نوازیں گا۔ سب سے بڑا کمال ہوگا آپ کی شخصیت پرکشش ہو جائے گی، آپ میں بڑی صلاحیتیں ہوں گی، اور جتنی طاقتی طاقتیں ہیں نا وہ اس کے پریشان ہوں گی کہ یہاں پہ تو معاشرہ اگر پاک کردار ہو گیا تو شیطانیت کا راج ختم ہو جائے گا، لوگ سچ بولنا شروع ہو جائیں گے، لوگ پاکیزہ ہو جائیں گے، تو طائفوں کا دلالوں کا کچر کیسے پروان چڑھے گا، پھر معاشرے میں تو اللہ کے احکامات اترنا شروع ہو جائیں گے، اور پھر یہ تو معاشرہ تو جنت بن جائے گا۔ تو لہٰذا لوگوں کو برائی پہ ہی رہنے دیا جائے، تو لہٰذا کیا ہوگا، تو پھر وہ مرد مومن جو خودی کا مسافر ہے اس کو نے بہت سارے منازل طے کرنی ہے، تو وہ کیا ہے کہ وہ اپنی جو ہے وہ پیکر خاکی میں جان پیدا کرے گا، مزید ہو جس کے دل میں صداقت کے لیے مار مٹنے کی طرف، پہلے وہ اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے کہ گراں بہا ہے تو حفظ خودی سے ہے ورنہ، گراں بہا ہے تو حفظ خودی سے ہے ورنہ، گہر میں آب گہر کے سوا کچھ نہیں، خلوت میں خودی ہوتی ہے خود گیر وا، لیکن خلوت نہیں اب دیر و حرم میں بھی میسر۔ تو پھر علامہ اقبال جو ہیں وہ خودی کے مسافر کہتے ہیں کہ آپ گوشہ نشینی اختیار کر لو، سرکار نے بھی گوشہ نشینی مثلاً غار ہرا میں جاتے تھے، تو یہ اسی نسبت سے اقبال بھی فرمانے، جیسے میں کہہ رہا ہوں خودی کا تصور علامہ اقبال نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بنایا۔ تو پھر ایک وقت آتا ہے خدائی کا رازدان ہو جانا، خودی کا مسافر خدائی کا رازدان ہو جاتا ہے، جیسے سرکار پہ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام جو وہ وحی لے کے نازل ہو رہے ہیں، آ رہے ہیں، تشریف فرما ہو رہے ہیں سرکار کی بارگاہ میں، پھر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جانا۔ ایک طرف انبیاء جو ہیں ان پہ فرشتے ملائک اللہ کے احکامات لے کے آتے ہیں، جبکہ مسلم امہ کے پاس تو فرشتے ظاہری شکل میں نہیں آئیں گے نا، تو پھر کیا ہوگا کہ برگزیدہ شخصیات کی آپ کو زیارتیں ہوں گی۔ عالم ہے فقط مومن جہاں باز کی میراث، مومن نہیں جو صابر لولاک نہیں، وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، تو اے مولا یسب آپ سے میری چارہ سازی کر، میری دانش ہے فرنگی میرا ایمان ہے زناری، کرم میں شاہی عرب و عجم کے کھڑے ہیں منتظر، وہ گدا کہ تو نے عطا کیا ہے جنہیں دماغ اسکندری۔ آگے علامہ اقبال 9ویں سٹیج میں لکھی ہے جیسے میں نے کہ جیسے کفار و مشرکین نے اس کا نام کیا ہے نعوذ باللہ اسلام کے مشن کو، پیغام کو، وہ کہتے تھے یہ نظام ایسے ہی چلتا رہے گا، اور ہمیں جو ہے نا وہ ہمارے برائیاں نہ بتائیں، ہمیں تکبر کرنے دیں، ہمیں بڑے بڑی شیخیاں بکھیرنے دیں، ہمیں بڑے بڑے دعوے کرنے دیں، ہمیں جھوٹ بولنے دیں، منافقت کرنے دیں، رائے کاری کرنے دیں، انسانی کی تجزیہ کرنے دیں، مگر آپ ہمیں ٹھیک نہ کریں، ہم آپ کو بادشاہ بنا دیں۔ مگر وہ علامہ اقبال کے خودی کے مسافر کو یہ کہہ رہے ہیں آج، ہو اگر خود نگر رو خود گھرو وہ خود گیر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تم موت سے بھی نہ مر سکے، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیوں، نہ خدا تو بحر بھی تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو، دیکھا کر کوچائے چاکے گھرا باں میں، کیس تو لیلا بھی تو صحرا بھی تو محمل بھی تو۔ آگے ایک وقت آئے گا کہ اگر وہ اللہ کا بندہ، جیسے خواجہ صاحب اگر سچے تھے تو پرچھی راج چوہان کا دور کا خاتمہ ہو گیا، اور جو ہے وہ جو آپشن تھی ان کی طرف سے خواجہ صاحب کو پرتھوی راج چوہان دے رہے تھے کہ آپ جو ہیں اس علاقے کو چھوڑ کے چلے جائیں، یہ ہے وہ ہے، ورنہ ہم آپ کو نقصان پہنچا دیں گے، یہ ایسا نہیں ہو سکا۔ پھر وہ پرتھوی راج چوہان کے دور کا خاتمہ ہو گیا، اور خواجہ صاحب مسلسل خواب میں آ رہے ہیں۔ قطب الدین ایبک غالباً ان کا نام ہے، ان کو آ رہے تھے، اور قطب الدین ایبک کی یہ کیفیت ہے کہ قطب الدین ایبک جو ہے وہ جب ہندوستان پہ حملہ کیا تو مسلسل وہ فوجی اپنے لباس میں زیبتن کیا ہوا تھا، اور ان کے جو وزراء تھے یا ان کے جو تھے نا
قریبی وہ ان کو بیوقوف تصور کرتے تھے کہ ہم نے تو اتنا نقصان اٹھایا ہے، تو یہ بار بار ہمیں اس کا نام کیا ہے کہہ رہا ہے کہ مجھے بزرگ خواب میں آ رہے ہیں اور یہ وہ، تو حملے کے لیے کہتے ہیں تیار ہو جو، تو یہ کیا ہے، ہم کیسے ان سے فتح حاصل کریں گے؟ انہیں ایک بزرگ نظر آتے تھے جو کہتے تھے کہ ہندوستان پہ حملہ کر دو، اب وقت آ گیا، اب تمہیں فتح نصیب ہوگی، خواجہ صاحب پکار ہیں۔ جب یہی قطب الدین ایبک جب ہندوستان پہ اب آخر اپنی بات منوا لیتے ہیں اور اپنے وزیروں مشیروں سے اور اپنا ہم خیال لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اور انڈیا پہ حملہ کرتے ہیں، تو جب فتح حاصل ہوتی ہے تو جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام پہ رشد و ہدایت کے چشمے کو تقویت ملی ہے خواجہ صاحب کے تحت، اور اس کا نام خواجہ صاحب جو ہیں وہ پرتھوی راج چوہان ان سے بڑا نالاں تھا دور والے، پرتھوی راج چوہان والے، اور کیسے ان کو تکلیف دی گئی اور کیسے خواجہ صاحب نے صبر و تحمل کے ساتھ اسلام کے پیغمبر بنتے ہوئے اسلام کے مشن کو نہیں چھوڑا اور پیغام پھیلانے کی طرف گئے، اور کیسے وحدانیت اور توحید کا پیغام پھیلایا، تو وہ بڑے متاثر ہوئے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو وہی شخصیت ہیں جو مجھے خواب میں آ کے اشارے کر رہے تھے کہ ہندوستان پہ حملہ کر دو، تو وہ بھی عقیدت مندوں میں خواجہ صاحب کی شامل ہو گیا۔ تو لہٰذا یہی ہے کہ وہ یہی اشعار جو ہیں وہ خواجہ صاحب پہ بھی پورے آتے ہیں کہ وہاں پہ وہ ان کے زندگی میں لرزش نہیں ہوتی، بلکہ وہ حق کے مسافر جو ہوتے ہیں ان سے جو بھی ٹکراتا ہے وہ پاش ہوتا ہے۔ تو سرکار دو عالم وسلم کو جیسے منافقین نے عہدہ طاقت دولت کی وہ آفر کی گئی تو آپ نے قبول نہیں فرمائی، بلکہ آپ نے کہا کہ آپ راہ راست پہ آ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو مان لو، تاکہ اللہ کی توحید کو مان لو، تاکہ معاشرے میں ایک مثالی معاشرہ پروان چڑھ سکے۔ تو اسی طرح علامہ اقبال جو خود ہی کے مسافر کو کہتے ہیں کہ تمہیں یہ بھی ممکن ہو کہ تمہیں ظاہر بین لوگ تمہیں تمہاری راہ راستے بھٹکانے کے لیے لالچ دیں، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، کسی نہیں تمنا سروری لیکن خود ہی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے، عارف کا ٹھکانہ نہیں وہ خطہ کہ جس میں پیدا ہو کلہ فقر سے ہو ترا دستار، مقام فقر ہے کتنا بلند شاہی سے، روش کسی گدایا نہ ہو تو کیا کہیے۔ آج کل کے ظاہر بین فقیر جو ہیں وہ تو مقام فقر کو ہی نہیں پہچان سکے، مقام فقیر کے مقام جو ہے اس کا سرمایہ تو کیسا کسرا جیسی سلطنتوں کو فتح کرنا ہے، تو یہ روٹی کھا لینا اور اللہ کا لینا، یہ اس کا نام کیا ہے، مقام درویشی نہیں ہے، بلکہ مقام درویشی تو یہ ہے کہ تم خدائی کے رازداں مان جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک اپنا نائب بناتے ہوئے تمہیں اپنی روحانی طاقتیں دے دے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ فرشتوں کی مدد دے دے، پھر آپ دنیا کی تسخیر کے لیے نکل پڑو، جیسے صحابہ رسول نکلے ہیں، اہل بیت نکلے ہیں، جیسے صوفیہ اعظام نکلے ہیں، تو یہی جیسے خواجہ صاحب نکلے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ علامہ اقبال کر رہے ہیں، ادھر مقام فقر کو عیاں کر رہے ہیں، درویشی کو۔ ہر درویش وہی ہے جس کے دل میں دنیا کی لالچ نہ ہو، تمام معاشرے سے ہٹا ہو، حقیقی معنوں میں وہی درویش ہے۔ تو بھی راہ گزر میں ہے قید مقام سے گزر، مصر و حجاز سے گزر، پارس و شام سے گزر، تو ابھی راہ گزر میں ہے قید مقام سے گزر، مصر و حجاز سے گزر، پارس و شام سے گزر، پیام دے گئی ہے مجھے بعد صبح گائی کہ خودی کی آفوں کا ہے مقام بادشاہی، خوددار نہ ہو فقر تو ہے تمہید الہی، ہو صاحب غیرت تو ہے تمہید الہی۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب تمہیں اپنا نائب چن لے گا نا، اگرچہ تمہارے پاس ظاہری عہدے نہیں ہیں، تو پھر تم جو ہے نا وہ پوری دنیا کو تبدیل کر سکتے ہو۔ یہ اسی کو ممکن ہے جب تم حقیقی معنوں میں عشق مقام پہ فائز ہو، جب خدا کی طرف سے یہ تصدیق ہو جائے کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے، تو پھر تمہاری جو پرواز ہے نا وہ ان تمام ظاہر بین لوگوں سے بڑھ جائے گی۔ جیسے علامہ اقبال کا مقام ہر ایک سے بلند ہو گیا۔ آج مولوی کہتے ہیں ہم جب کا علامہ اقبال کا شعر نہ پڑھیں ہمارا خطبہ مکمل نہیں ہوتا، مگر جو تلخ حقائق علامہ اقبال نے بیان کی ہیں اس کی طرف کوئی بیان نہیں کرتا، جیسے میں بیان کر رہا ہوتا ہوں۔ کیونکہ پھر وہ قومیں پوچھیں گی آپ میں تو نقصی بہت ہیں، تو آپ خود راستے پہ سیدھے راستے پہ کیوں نہیں آتے؟ تو نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے، خودی کو جب نظر آتی ہے کہاری اپنی، یہی مقام ہے کہتے ہیں جس کو سلطانی مل گئی ہے،
تو ہے فاتح عالم خوب وزش، تجھے کیا بتاؤں تیری سرنوشت۔ اب تو وہ فاتح عالم مان چکا ہے۔ علامہ اقبال نے خودی کا تصور دیا، تمام صوفیہ اعظام کو اپنے اپنے حلقے میں، اپنے اپنے ادوار میں مخصوص حلقوں میں حکومتیں ملیں، اور وہ روحانی دنیا، روحانیت کے تحت روحانی دنیا کے شہنشاہ تھے، انہوں نے معاشرے کو ہانکا۔ مگر علامہ صاحب کا دل چاہتا تھا کہ ایک ایسی شخصیت ہونی چاہیے جو پوری دنیا میں حکومت قائم کرے اور اسلام کے نظام کو نافذ کرتے ہوئے انسانیت کا بول بالا ہو، جہاں پہ لوگوں کو ہدایت کے چشمے پھوٹے، جہاں پہ ظلم و زیادتیاں نہ ہو، جہاں پہ پکیزگی اور با کردار معاشرہ پروان چڑھے، جہاں پہ انسانیت کی تجزیہ ہو، جہاں پہ لوگوں کو ان کے بنیادی مساوی حقوق دیے جائیں، جہاں پہ ہوس کے پجاریوں کا راج نہ ہو، شیطانیت کا راج نہ ہو، بلکہ وہ ایک ایسا معاشرہ ہو جہاں پہ لوگ اسلام کی جو حقیقت پہ مبنی دین ہے، جو سچائی ہے، اس کو خود اپنے دل اور دماغ کی آنکھ سے محسوس کریں۔ مگر وہ اب میں یہ خودی کے تصور کے متعلق جتنا لمبا لکھا ہے، میں تو سارا دن بولتا رہوں تو ختم نہ ہو، تو میں اب اس کو سکپ کروں گا۔ ادھر میں نے لکھا تھا کہ اگر خودی کو توحید کا پرچار کرتے دیکھنا تو وہ حضرت ابراہیم کی ذات نظر آتی ہے۔ خودی کو اب خودی کا مسافر تقلید بھی نہیں کر سکتا، تقلید سے نکارا نہ کر اپنی خودی کو، کر اس کی حفاظت کے یہ گوہرہ یگانہ۔ تو یہ حدیث بے خبراں ہے تو با زمانہ نساز، زمانہ با تو نساز، تو با زمانہ ستیز۔ زمانہ اگر تم سے موافقت نہیں کرتا تو بھی زمانے سے موافقت نہ کر، اگر تم سچے ہو تو، جھوٹے کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ، اگر تم با کردار ہو۔ برے لوگ بھی تانے دیتے ہیں، جیسے مولوی ایک دوسرے کو تانے دے رہے ہوتے ہیں اور لڑائیاں ہوتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے سچے ہو جائیں گے لڑنے سے۔ جس طرح سیاستدان لڑتے ہیں تو کیا یہ سچے ہو جائیں گے لڑنے سے؟ اسی طرح جو بھی ہیں، ہر کوئی مخصوص نظریہ بیچتا ہے، جیسے دیکھا جائے ہر کوئی اپنا ایک نعرہ متعارف کراتا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو یونیک تصور کیا جائے۔ کوئی کہتا ہے میں حقوق کی، جیسے کسی نے روٹی کپڑے مکان کا نعرہ لگا دیا، کسی نے انصاف کا نعرہ لگا دیا، کسی نے خوشحالی پاکستان کا نعرہ لگا دیا، اور پھر دوسروں کے ایپ ایسے میں کیا وہ سچے ہو جائیں گے؟ جبکہ بنیادی طور پہ اگر کوئی فیکٹ دیکھے جائیں تو کس کی ڈیلیورنس ہے وہ اگر نظر نہ آئے یا خود وہ انسان پریکٹیکلی اچھا نہ ہو۔ اسی طرح اسلام کہتا ہے کہ اگر علماء دین ہے وہ ایک دوسرے کو کچھ نظریات پہ علمی مباحثوں میں ڈال کے، تو وہ اپنے آپ کو، اس کا نام کیا ہے، علمی مباحثوں میں ڈال کے خود کو سچا ثابت کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو اقبال کہتے ہیں اس سے باہر نکلو، پہلے اپنا کردار تو اس قابل ثابت کرو۔ میں کہتا ہوں علمی کمزوری اگر کہیں بھی ہے نا، انسان با کردار پکیزہ ہو تو اگر علمی کمزوریاں بھی اگر کہیں ہیں نا تو اس کا بھی ازالہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اب دیکھا جائے کہ انسان بیمار، علمی کمزوری، علمی بیماری بھی تو ہو سکتی ہے کہ حقائق تک نہ پہنچنا، مگر حقیقت کا علم ہوتے ہوئے غلط چیز راستے پہ چلنا یہ بہت غلط بات ہے۔ اگر بیمار جب انسان ہوتا تو نماز بندہ لیٹ کے بھی پڑھ سکتا ہے، اشاروں سے بھی نماز پڑھ سکتا ہے، حالانکہ جیسے نماز کا رکوع سجود ہے وہ اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر علمی طور پہ لوگوں بیمار ہیں تو اگر کوئی انسان کو چیز کا بہام ہے تو اس کا حوصلہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، مگر جو کردار کی بات ہے کہ انسان سچ بولنا چھوڑ دے، انسان پکیزہ رہنا چھوڑ دے، انسان حرام کھانا نہ چھوڑے، لڑائیاں جھگڑے کرتے رہے، دوسروں کو اذیت پہنچاتا رہے اور اصلاح معاشرہ کے لیے کچھ نہ کرے، تو یہ پھر ایک بہت بڑی سوالیہ نشان ہے ان تمام مبلغین پہ جو اس کا نام کیا ہے، غلط قسم کے افسانے تراش نہیں ہیں۔ تو لہٰذا یہ بہت ہی خودی کا تصور ہے۔ اب میں اس کو پڑھتا رہوں تو یہ اب میں اس کو بالکل سکپ کر رہا ہوں۔ بس اتنے ہی میں بتاؤں گا کہ علامہ اقبال کو حکیم الامت اس لیے کہا گیا کہ آپ نے جو مقامات اور جو منازل طے کی اور جو حقائق تک رسائی پہنچنے کے لیے جو افکار کی دنیا میں لرزہ طاری کر دیا، جب تک نہ ہو حقائق پہ نظر تیرا زجاج ہو نہیں سکتا حریف سنگ۔ جب تک آپ کو حقیقت کا دراغنی نہ ہوگا تو آپ اپنے شیشے کے ساتھ پتھر کو نہیں توڑ سکتے یا پتھر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مرد مومن کا دل شیشے کا ہوتا ہے، شیشے کی طرح نرم ہوتا ہے، کانچ کی طرح نرم ہوتا ہے، چڑیوں کی طرح نرم ہوتا ہے، قرآن بتاتا ہے۔ سرکار کی حدیث کی روشنی میں اگر دیکھیں تو چڑیوں کی طرح مومن کے دل نرم ہوتے ہیں، مگر اسی طرح وہ بہت جلدی چیزیں چھائی اس پہ اثر انداز ہو جاتی ہے۔ مگر فلاد ہے مومن فلاد بھی ہوتا ہے، جب برائی دیکھتا ہے تو وہ اس کے دل میں اتنا ہی وہ سخت دل ہو جاتا ہے۔
تو اسی طرح علامہ اقبال فرما رہے ہیں کہ تیرا زجاج نہ ہوگا حریف سنگ. اب جو پتھر دل ہیں وہ حقیقت میں پتھر کے مجسمے ہیں، چلتے پھرتے پتھر کے مجسمے ہیں. ان کے دلوں کو کیسے نرم کرنا ہے وہ آپ نے اپنے نرم رویوں سے ہی نرم کر سکتے ہیں. آپ اپنی ایمان کی روشنی سے ہی ان کے جو قدورتیں ہیں ختم کرتے ہیں، ان میں ایمان کی روشنی بھریں گے تو پھر ہی اس کا نام کیا وہ ہدایت کی طرف آئیں گے. ورنہ یوں ہی تو تکرار ہوتی رہے گی اور لڑائیاں جھگڑے جاری رہیں گے اور حقیقت تک ہماری قدم نہیں اٹھیں گے، اور یوں پھر شیطانیت کا ہی راج ہوگا. غیر قوم جو ہے وہ اپنا تسلط قائم کر لیں گی اور مسلمان بعد دستور اسی بحثوں میں پڑا رہے گا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اور اگر دیکھا جائے تو ان کا جو نظریے ہیں وہ بڑھاپے کی طرف جا چکے ہوئے ہیں. ان کے نظریے بوڑھے ہو چکے ہوئے ہیں کیونکہ ہم قیامت کے بالکل قریب پہنچ چکے ہوئے ہیں اور ابھی تک مرد مومن ہمیں نہیں مل سکا جو مسلمانوں کا عالم اسلام کی حکمرانی کر سکے اور عالم اسلام میں نائب کے تصور کے مقام پہ فائز ہو چکے. یہ سب بوڑھے ہو چکے ہوئے ہیں، لڑ تھک کے مرتے ہیں. کوئی نیا آ جاتا ہے ہر فرقے کی طرف سے دوسروں طرف سے. یہ ان کی نظریات بوڑھے ہو چکے ہوئے ہیں، جبکہ جو قیامت کے ہم بالکل قریب آ چکے ہوئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو عذاب کی نویدیں سنا دی گئی تھیں، شام میں قتل و غارت ہو جائے گی اور دوسری تیسری چیزیں اور جو بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ حقائق بہت تلخ ہیں. وہ کسی اور دن اگر موقع ملا تو بناؤں گا دل کی یا تو، ورنہ اب دیکھا جائے تو جبکہ ہمارا جو تصور ہے اچھے انسانوں کا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. تو لہٰذا پورا دین ہی بلائی ہے تو بلائی کیوں ختم ہوگی مسلمان سے؟ یہ ایک سوچنے والی بات ہے. اور آج ہر کوئی کسی کو بیوقوف بنا رہا ہے اچھائی کا اور آدھا سچ بول کے اور انتہا پسندی پھیلا رہا ہے اور معاشرے میں فساد پھیلا رہا ہے، جبکہ خود کردار ایسے نہیں ہے کہ لوگ دیکھ کے کلمہ پڑھ رہے ہیں. تو لہٰذا صحابہ رسول نے، صوفیہ نے کافروں کو کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا. آج مسلمان کو کافر کہہ رہا ہے، استغفر اللہ. تو لہٰذا علمی مباحث سے ہٹ کے علامہ اقبال نے ویژن دیا، وہ تھا کہ عملی طور پہ ہم دیکھیں کہ ہم اس کے اثرات کیا نہیں کریں اور ہم کس مقام پہ فائز ہیں. تو لہٰذا کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سے مسلمان ہو. اگر کوئی مسلمان ہے نا تو کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ نہ کہے کہ وہ اللہ سے، اللہ کے رسول سے، صحابہ رسول سے، اہل بیت سے، صوفیہ سے یا کسی سے بھی وہ محبت نہیں کرتا. ایسی بالکل بات نہیں ہے. ہاں اختلافات اس وقت ان میں امت مسلمہ میں پیدا کیے مولویوں نے اپنی طرف سے، جب نظریات گھاڑ لیے اور تفرقے پیدا کیے اور عجیب سے چیزیں منسوب کی ان شخصیات سے، تو یوں پھر امت میں تقسیم پیدا ہوئی. اسی طرح یہی بات صوفیہ میں بھی اسی طرح جو سچے صوفیہ ان کے متعلق بھی ابہام پیدا کر کے لوگوں میں تقسیمیں پیدا کی گئی. اب کسی اور ویڈیو کے ساتھ میں آؤں گا اور کسی اور میسج کے ساتھ میں آؤں گا. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا. خدا حافظ.